الحمد لله سبحان الله الحمد لله رب العالمين سبحان الله والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سبحان الله أما بعد سبحان الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلات کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پاک اکرموا یوم الفطر کہ عید الفطر کا احترام کرو، یعنی یہ خوشی و مسرت کا دن ہے، اسے منانے کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرو، ناخن کٹاؤ، بال سنوارو، مسواک اور غسل کرو، نیک کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، نماز عید الفطر سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرو اور بڑی شان و شوکت اور فرت و انبساط سے نماز عید کی ادائیگی کے لیے ذکر و اذکار سے زبان کو تر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلو تاکہ شان اسلام کو خوب اظہار ہو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے عید الفطر کے دن خوشبو لگائی اسے روز حشر دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، سبحان الله اور دوسرا فرمان جس نے عید الفطر کے دن غسل کیا وہ قیامت کے دن امن میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایماندار نماز عید الفطر کے لیے نکلا اسے ہر قدم پر 1 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جس نے نماز عید الفطر ادا کی اسے ہر ایک تکبیر پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے جس شخص نے، جس ایمان والے نے نماز عید الفطر ادا کی وہ ہر قسم کی وعید سے محفوظ ہو گیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے عذاب شدید سے نجات پائی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ فرمان پاک کے تحت ایک وظیفہ ہے عید کی رات کا، اگر عمل کر لیں گے تو بڑی برکتیں ہوں گی۔ سنیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایمان والا عید الفطر کی رات 20 رکعات اس طرح ادا کرے، یعنی جب عید کا چاند نظر آ جائے نا اس رات کو، ویسے بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں نا تراویح، تو یہ اگر اس انداز میں پڑھیں گے تو برکتیں کتنی ملیں گے۔ سنیے گا، 20 رکعت نماز اس طرح ادا کرے
ہر رکعت میں بعد از فاتحہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص ایک ایک بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10,000 فرشتوں کو مقرر کر دے گا جو قیامت تک کے لیے مصروف عبادت رہیں گے، اور ان کی عبادت کا ثواب اس ایماندار کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ 10,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے قیامت تک کے لیے، تم نے عبادت کرنی ہے اور تمہاری ساری عبادت کا ثواب اس 20 رکعت پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اور سرکار سے فرمان پاک کے تحت کرنا پڑھنا کس طرح ہے؟ کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ کافرون اور ایک دفعہ سورہ اخلاص شریف۔ الحمدللہ یہ کتنی برکتیں مل جائیں گی، 20 کا عدد بھی برابر آ جائے گا عید والی رات کے حوالے سے بھی، اور برکتیں ہوں گی۔ آئیے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عیدی کیا مانگتے ہیں، سنیے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر کی ادائیگی کے بعد حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدی طلب کی۔ دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے مطابق عیدی عنایت فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، الہی جس طرح میرے ان شہزادوں نے مجھ سے عیدی طلب کی ہے نا، آج میں بھی تجھ سے اپنی امت کے لیے عیدی کا طالب ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا جو چاہو دیا جائے گا۔ عرض کیا الہی میری عیدی امت کے گناہ گاروں کی بخشش ہے، میری عیدی میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش ہے۔ ندا آئی میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم تجھے تیری رضا کے مطابق عیدی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا، اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی و مسرت کے عالم میں میرے ہاں تشریف لائے اور امت کے گناہ گاروں کی بخشش کی عیدی کے ملنے کی شہادت دی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو ہمارے لیے عیدی بھی مانگیں اور یہ مانگیں میری امت کی بخشش ہو جائے، اور آج ہم ان کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ ان کی اتباع کر رہے ہیں یا نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ بس ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں تک اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے مسجد کو صاف کرنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجدوں کو جمعہ جمعہ خوشبو کی دھونی دیا کرو، اور اللہ والے مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں نا۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو مسجد کے کاموں میں لگا رہتا ہے نا، مسجد کی تعمیر و ترقی، اس کی دیکھ بھال، اس کے ایمان کی تم شہادت دے دو کہ وہ پکا مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔